اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے۔ مثلاً انبیاء جب آتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں انبیاء کا مطلب ہے تبلیغ کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، ہدایت دینا، ٹھیک ہے، ہدایت کی تعلیم دینا، قرآن سکھانا۔ لیکن ہمارا یہ مقصد نہیں ہے، ہمارا کام یہ نہیں ہے۔ ہم تو بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم تو نوکری کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے انجینئر بننا ہے، ہم نے پائلٹ بننا ہے، ہم نے سائنسدان بننا ہے، ہم نے پولیٹیشین بننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کے اپنے مقاصد لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو یہ مقصد ہے، اور وہ تبلیغ کرنا وغیرہ وغیرہ یہ کام تو یا تو نبیوں کا ہوتا ہے اور یا پھر ان کے بعد علماء کرام دین کے جو مولوی ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب قرآن شریف جب بندہ پڑھتا ہے نا تو قرآن شریف کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ قرآن شریف کے مطابق ہر انسان کا مقصد جو ہے نا وہ وہی ہے جو نبی کا مقصد ہے۔ جس پرپس کے لیے، جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول آتے ہیں، وہ آتے ہی اسی لیے ہیں کہ لوگ ان کی مطابعت اختیار کریں اور ان کو فالو کریں۔ تو یہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا ہے کہ ہر شخص جو ہے، ہر مسلمان جو ہے، ہر مومن جو ہے وہ نبی کی طرح بنے، فنا فی الرسول بنے، نبی کی اتباع کرے۔ چنانچہ قرآن شریف میں مختلف آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کی گئی ہے مومنوں کو کہ وہ رسول کی اتباع کریں، وہ رسول کی اطاعت کریں، وہ رسول کا کہنا مانیں۔ رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو ان کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ یہ ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ رہی بات یہ کہ ہم نے نوکری بھی کرنی ہے، ہم نے دنیا میں بھی کچھ کرنا ہے، کمانا ہے، تو وہ تو نبی بھی کرتا ہے، نبی بھی تجارت کرتا ہے، نبی کو بھی اگر ضرورت ہو تو وہ یہ کام تو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام منع تو نہیں ہے، انبیاء کرام جو ہیں وہ روزگار بھی کرتے رہے ہیں، تو اسی طرح عام انسان جو مومنین ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ مقصد ہو گیا۔ اصل مقصد جو ہے نا وہ ہے کہ جو رسول کا مقصد ہوتا ہے، جو نبی کا مقصد ہوتا ہے، جو نبی کا مشن ہوتا ہے، وہی مشن ہر مسلمان اور مومن کا ہے دراصل، ٹھیک ہے۔ قرآن شریف میں کئی آیات ہیں، مثلا یہ ہے کہ جس میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ خطاب پوری امت سے ہے، صرف نبی سے نہیں ہے کہ نبی ہی کا یہ کام ہے کہ بس وہ تبلیغ کرے گا، ٹھیک ہے، وہ امر بالمعروف کرے گا، وہ نہیں عن المنکر کرے گا۔ یہ کام صرف نبی کا نہیں ہے، یہ پوری امت کا ہے جو نبی کو فالو کرتے ہیں، جو نبی کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ فرض ہے کہ ہر نبی نے، ہر انسان نے، مومن نے، مسلمان نے نبی کی اطاعت کرنی ہی کرنی ہے۔ تو قرآن کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہر مسلمان مومن کے لیے جو مقصد ٹھہرایا ہے وہ یہ ہے کہ پوری کی پوری طرح نبی کی اطاعت کرنی ہے۔ باقی دنیا کے کام کاج وہ کرتے رہو، ٹھیک ہے، وہ کرتے رہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جاب کرو، نوکری کرو، بزنس کرو وغیرہ وغیرہ، وہ آپ کی ضرورت ہے، وہ آپ نے کرنا ہے اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی بیوی بچوں پر کی پرورش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ تو کرنا ہے، وہ انبیاء بھی کرتے ہیں یہ کام، ٹھیک ہے۔ لیکن جو آپ کا جو اصل پرائمری فرسٹ مقصد ہے وہ یہ ہونا چاہیے دین، کہ دین کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ اس طرح زندگی گزارنی جس طرح نبی زندگی گزارتا ہے۔ جو نبی کام کرتا ہے آپ اس طرح آپ نے بھی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا قرآن شریف نے مقصد ٹھہرایا۔ اس کے لیے میں چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جس کا ترجمہ ہے کہ کہہ دو، یعنی مسلمانوں سے یہ کہہ دو کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، یعنی ہر مسلمان جو ہے نا اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ یہ کہے، وہ اپنی زندگی کا یہ مقصد سمجھے کہ میری کل ان صلاتی، کہ میری نمازیں، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میرا زندہ رہنا، یعنی میری زندگی ساری، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ تو یہ مقصد نبی کا بھی ہوتا ہے، اور کل مسلمانوں کو کہہ دو تو مسلمانوں کا بھی یہی مقصد ہے کہ ان کی بھی جو ہے نا وہ زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے، انہوں نے وقف کر دی ہے۔ ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ الگ سے مطلب کچھ کسی کی بیعت کریں گے، وہ تو ایک ایکسٹرا چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ بیعت تو اصل میں ہو جاتی ہے ہر مسلمان کی کہ جب وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، وہ اللہ رسول سے بیعت کر لیتا ہے زبانی طور پر، کہ اب اس نے اللہ کی ماننی ہے اور رسول کی ماننی ہے، زبانی بیعت ہو گئی ہے۔ اب وہ کسی خلیفہ سے یا پیر صاحب سے یا کسی روحانی بزرگ سے جو بیعت ہوتی ہے وہ بھی دراصل اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ وہ نیک صحبت ہوتی ہے، وہ پیر صاحب بزرگ اس کو اللہ کے قریب کریں گے، اس کو قرآن پڑھائیں گے، سکھائیں گے، دین کی باتیں سکھائیں گے، مقصد یہ ہوتا ہے اس کا۔
لیکن وہ ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی جب انسان کلمہ طیبہ اس نے پڑھ لیا تو اب اس کا فرض ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے گا، وہ زکوٰۃ بھی دے گا، وہ قرآن بھی پڑھے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ جب تک کسی خلیفہ کی بیعت کر لے تب یہ کام شروع کرے، ایسا نہیں ہے، یا کوئی وہ مولوی بننا چاہے تب یہ کام شروع کرے، نہیں، وہ مسلمان جب بن گیا تو اب اس نے یہ کام کرنا ہے کہ اب اس کی زندگی اور موت اور قربانیاں اور سب کچھ جو ہے نا وہ اللہ کے لیے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک دوسری آیت پیش کرتا ہوں، سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ یہ ایک لمبی آیت ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے، کہہ دے اگر تمہارے باپ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ مسلمانوں سے، لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے پر، یعنی کہ جس کے ضائع ہو جانے سے، نقصان ہو جانے سے تم ڈرتے ہو، اور رہنے کے مکانات یعنی جن مکانات میں تم رہتے ہو اور جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اگر یہ جب تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں، فرمایا کہ اگر تم یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، یعنی جد و جہد کرنے سے، عملی کوشش کرنے سے، نیک اعمال کرنے سے اگر زیادہ محبوب ہے تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ حکم سے کیا مراد ہے؟ یعنی موت جب آ جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ تمہاری حیثیت کیا تھی، تمہاری حقیقت کیا تھی۔ تو فرمایا تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ جو سورہ توبہ آیت نمبر 24 ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے بھی اس کا اردو ترجمہ پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ اگر تمہارے والدین، تمہارا باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، بیویاں، خاندان، اموال، تمہاری تجارت، تمہارے مکانات، بینک بیلنس، گاڑیاں، موبائل، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، جو کچھ دنیا میں آپ کے پاس ہے نا، اگر وہ آپ کو اگر اللہ رسول سے زیادہ پیارے ہیں اور اللہ رسول کی راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، جہاد کہتے ہیں جد و جہد کرنا، عملی اقدام کرنا اللہ کی راہ میں، یعنی کوشش کرنا، نیک اعمال کرنا، جیسے نماز پڑھنا بھی جہاد ہے، ٹھیک ہے، ہر وہ کام جو اللہ کی راہ میں کیا جائے وہ جہاد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، صرف جنگ کرنا ہی جہاد نہیں ہوتا، ہر نیک کام اللہ کی راہ میں کرنا جو ہے وہ جہاد ہے، تبلیغ کرنا جہاد ہے، اور جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں دیے وہ سب ان پر عمل کرنا جہاد ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ تمام بینک بیلنس، سونے چاندی، مکانات، اور آپ کے بیوی، آپ کے بچے، آپ کے والدین، آپ کے خاندان کے لوگ، ٹھیک ہے، آپ کے بچے، ان تمام چیزوں سے اگر آپ اللہ رسول سے زیادہ پیارے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، تو پھر بس اب انتظار کرو اس وقت کا کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ وہ حکم کیا ہے؟ وہ ہے موت۔ جب موت آ جائے گی نا، پھر آپ کا اعمال منقطع ہو جائیں گے، اب حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ایک سرسری جو ہے نا، ایک ابتدائی حساب کتاب قبر میں بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو جنت اور جہنم کسی حد تک انسان کو قبر میں بھی مل جاتی ہے، جیسے کہ یہ چیزیں حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اس آیت نے ہمیں کیا پیغام دیا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے، رسول سے اور اس کی راہ میں نیک عمال کرنے سے ہونی چاہیے، جہاد کرنے سے ہونی چاہیے۔ اور جہاد کس طرح؟ اس طرح جس طرح نبی نے کیا، جس طرح رسول نے کیا، یعنی اپنی پوری زندگی دین کے کاموں کے لیے وقف کی۔ وقف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی جماعت میں خود کو وقف لکھوا لیں کہ بھئی میں نے اپنی زندگی وقف کرتا ہوں، یا کسی خلیفہ پیر کی بیعت کر کے کہہ دے میں وقف ہوتا ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایکسٹرا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں وقف تو یہی ہے، جو آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، بس یہ اب آپ وقف ہو گئے، اب آپ نے قرآن کو مان لیا، تو قرآن کی آیت آپ کے سامنے جو آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے محبت اللہ رسول سے کرنی ہے، آپ نے اللہ رسول کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اپنی جد و جہد کرنی ہے، یعنی جو احکامات اللہ رسول نے دے دیے ان پر عمل کرنا، یہ جہاد ہے۔ اسی طرح پھر سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں شروع میں یہ ایک لمبی آیت ہے، جس کے پہلا ٹکڑا آیت کا یہ ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ آیت نمبر سورہ توبہ آیت نمبر 111 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے کہ یقیناً ان کے لیے جنت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ مومنوں سے، مومن کون ہے؟ ہم مومن ہیں، جو اللہ رسول پر ایمان لائے وہ مومن ہے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو، انفسہم، ان کی جانوں کو، یعنی ان کی جو زندگی ہے، ان کا وجود ہے، ان کا جسم ہے، واموالہم، اور ان کے مالوں کو، جو کچھ ان کے پاس مال و اسباب ہے، جو کچھ جو انہوں نے کمایا ہے، وہ سب کچھ وہ اللہ نے خرید لیا ہے۔ کس کے بدلے؟ بأن لہم الجنہ، کہ ان کو جنت ملے گی۔ اب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ انہیں جنت ملے گی، اور انہوں نے مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے،
تو لہٰذا جب وہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو انہوں نے اللہ رسول کی بیعت کر لی اور اللہ رسول نے ان کی جان و مال خرید لی. یہ مطلب ہے مسلمان ہونے کا، کلمہ طیبہ پڑھنے کا. اور یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے جو کہہ رہی ہے کہ اللہ نے جان اور مال خرید لیے مومنوں سے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق مالک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں مومنوں کو سمجھا رہا ہے کہ جب تم مومن ہو گے نا تو اب یہ اسپیشلی طور پر سمجھ لو کہ اب آپ کی جان اور مال آپ کے نہیں رہے، وہ اب اللہ کے ہیں. اب آپ نے اللہ کی بیعت کر لی ہے، وہ آپ نے اللہ کے سپرد اپنی جان اور مال کو کر دیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ مومن، اور مومن کا مطلب ہی ہے کہ اب آپ سب کچھ آپ نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے. اب آپ کو جنت چاہیے تو اب آپ نے جان اور مال کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ مطلب خریدنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے خرید لی، مطلب یہ کہ اب آپ کی جان آپ کی نہیں، وہ اللہ کی ہے. آپ کا مال آپ کا نہیں ہے، وہ اللہ کا. چاہے آپ نے کمایا ہو، آپ نے محنت مزدوری کی ہو، سب کچھ آپ نے کیا ہو، مگر آپ کا جسم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے نا. تو سب کچھ اللہ کا ہے، خالق مالک تو اللہ ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے. اور مومن ہونے کے بعد تو پھر یہ اللہ تعالیٰ آپ سمجھا رہا ہے کہ جب آپ نے مومن ہو گئے نا تو اب تو آپ کا مال اور آپ کی جان سب اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جان کو، مثلا انفسہم، اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہ کہ جس جگہ پر اللہ نے حکم دیا ہوا ہے نا کہ اپنی جان کو استعمال کرو تو آپ نے استعمال کرنا ہے. مثلا آپ نے نمازیں پڑھنی ہے 5 وقت کی، آپ نے جو فرض احکامات ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، عبادات بجا لانی ہے، حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، بیوی پر خرچ کرنا ہے، بچوں پر خرچ کرنا ہے، محتاج رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بھرپور خیال رکھنا ہے. دیانتداری سے، ایمانداری سے نوکری کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. ناجائز چیزوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، بد نظری سے بچنا ہے، فحش کاموں سے بچنا ہے، حرام کاموں سے بچنا ہے، برے لوگوں کو دوست نہیں بنانا. یہ سب اللہ کے احکامات ہیں اور ان پر عمل کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ کی جان آپ کی نہیں رہی، وہ اللہ کی ہے، اس پر اللہ کا حکم چلے گا. اسی طرح مال اللہ نے دیا ہے تو وہ بھی اب اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگا. اللہ نے کیا حکم دیا؟ مال کو کہاں خرچ کرنا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے والدین پر خرچ کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، اقربا پر، بیوی پر، بچوں پر. ان پر خرچ کرو گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کو افضل صدقہ قرار دیا، اور قرآن شریف نے بھی اس کو نیکی قرار دی ہے کہ یہ اللہ کی راہ ہے کہ اس راستے میں خرچ کرنا ہے، بیوی پر، بچوں پر، والدین پر، مساکین پر، یتامہ پر، مسافروں پر. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ کے راستے میں اشاعت اسلام کے لیے بھی آپ نے خرچ کرنا ہے، اور اشاعت اسلام کے لیے ان لوگوں کو دینا ہے جو صحیح اسلام کی خدمت کرنے والے ہیں. لیکن ابتدا سب سے پہلے تو آپ نے اپنی بیوی کو دینا ہے، بچوں کو دینا ہے، یہ صدقہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر دوسرے محتاج رشتہ داروں کو بھی دینا ہے اور زکوٰۃ بھی دینی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ اب جان اور مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے، اور جہاں جہاں جس جگہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو خرچ کرنا ہے تو آپ نے اب خرچ کرنا ہے، کیونکہ اب آپ کی جان پر، آپ کے مال پر آپ کی مرضی نہیں چل سکتی، کیونکہ اللہ نے خرید لیا اس کو. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے. تو ان تمام آیات سے جو میں نے آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تمام مقاصد تو نبی کے ہوتے ہیں، رسول کے ہوتے ہیں، اور یہی تمام مقاصد مومنین کے ہیں، مسلمانوں کے ہیں. بس یہ خیال غلط ہے کہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی میرا مقصد تو ڈاکٹر بننا ہے، میرا مقصد تو پائلٹ بننا ہے، میرا مقصد تو انجینئر بننا ہے، میں تو بس وہی کام کروں گا، دین قرآن پڑھنے کا ٹائم میرے پاس نہیں ہے، میں تو بڑا بزی بندہ ہوں، نماز پڑھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ تبلیغ شبلیغ کرنا یہ تو تم مولویوں کا کام ہے، یہ تم جو بیکار نکمے بیٹھے ہوتے ہیں ان کا کام ہے. تو یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ ہر بندے کا کام ہے کہ وہ دین کے کام کرے، وہ قرآن پڑھے، قرآن پر افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ تو تدبر ہر مسلمان نے کرنا ہے جو اس پر ایمان لایا ہے. ٹھیک ہے، نمازیں پڑھنی ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے، خشوع خضوع سے اللہ کی عبادت کرنی ہے، تقوی پیدا کرنا ہے. ہر وہ کام جو نبی نے کیا ہے اس طرح کام وہ کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے. اطاعت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ تو نہیں کہ صرف ان پر ایمان لے آنا ہے کہ ہم بس ہم ایمان لے آئے، ہم نے مان لیا رسول کو، یہ مطلب تو نہیں ہے. مطلب یہ کہ ان کی باتیں ماننی ہے، ان کو فالو کرنا ہے، جو کام نیک کام انہوں نے کیے ہیں بالکل وہی کام کرنے ہیں ہم نے. انہوں نے تجارت کی ہے، آپ جاب کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جاب کرو، لیکن دین کے کام آپ نے چھوڑنے نہیں ہیں. یہ نہیں کہ آپ کی زندگی آپ دنیا دار بن گئے ہو، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دنیا کے کام نبی بھی کرتا ہے، رسول بھی کرتا ہے، مگر دین کے کام وہ نہیں چھوڑتا. دین کے کام جو ہے نا، جس طرح نبی ہر دین کے کام کرتا ہے اسی طرح ہر مسلمان اور مومن نے بھی دین کے کام کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن شریف میں ایک بہت اہم آیت ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون.
یہ سورہ تحریم آیت نمبر 6 ہے، جس کا اردو ترجمہ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی ہم لوگ جو ایمان لائے ہیں، اپنے آپ کو یعنی خود کو اور اپنے گھر والوں کو یعنی اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ ہیں، آدمی ہیں اور پتھر ہیں۔ اس پر سخت دل اور بہت مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ تو یہ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تمام مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو یعنی اپنی بیوی کو، بچوں کو، ٹھیک ہے، جو ہے وہ آپ جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی خود بھی نیک بنو، اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرو اور اپنی بیوی بچوں کو بھی کرواؤ۔ تو یہ حکم جو ہے نا تمام مومنوں کو اور مسلمانوں کو ہے۔ اب جس طرح ہمارے معاشرے میں مسلمان لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ خود بھی بزنس کرتے ہیں، دنیا میں مال کماتے ہیں، اونچا آدمی، بڑا آدمی بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی بڑا کام کریں۔ آج کل جو ہے نا مطلب یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ بس دنیا ہم نے حاصل کرنی ہے، دنیا میں بڑا بننا ہے۔ ظاہر ہے ضرورت بھی ہوتی ہے ہر انسان کو، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود کو بھی اور اپنی بیوی بچوں کو بھی۔ مطلب یہ کہ وہ تو آپ کی ضرورت ہے، جو دنیا کما رہے ہو کرو، منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ وہ بھی ضروری ہوتا ہے، فرض ہے کہ آپ نے اپنا پیٹ پالنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلانا ہے پلانا ہے، خودکشی تو نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، بھوکا تو نہیں مرنا۔ لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ تو وہ کیسے بچو گے؟ وہ نیک اعمال کرو گے تو بچو گے، وہ نمازیں پڑھو گے تو بچو گے، وہ برے کاموں سے اجتناب کرو گے تو بچو گے، حرام کاموں سے بچو گے تو بچو گے جہنم سے، بد نظری سے، بدکاری سے، ٹھیک ہے نا، فحش چیزوں سے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تبھی جہنم سے بچ سکتے ہو۔ جیسے کہ قرآن سے ثابت ہے یہ باتیں کہ جو لوگ ان غلط کاموں میں پڑ گئے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو جہنم سے ہم نے بچانے کے لیے اپنے آپ کو پورا کا پورا کامل نیک بنانا ہے، ٹھیک ہے نا، تبھی ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے، جہنم کے عذاب سے جو ہے نا وہ ہم نے بچانا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے نا یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انسان کا مقصد ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ سب سے بڑی کامیابی قرار دیتا ہے۔ جیسا کہ یہ صورت میرے سامنے سورہ النساء آیت نمبر 13 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں بیان فرمائے ہیں قرآن میں، یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس کا ترجمہ ہے کہ وہ یعنی اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ تو سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرے، اطاعت کرے۔ یہ جو میں نے ابھی آیت پیش بیان کی ہے، اس سے قبل جو ہے نا وہ مضمون چونکہ جاری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بالکل سیدھی بات کہو، یعنی سچی بات کرو۔ اور اس سے آگے پھر یہ فرمائے کہ وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، یعنی اگر تم تقوی اختیار کرو گے، سچی باتیں کرو گے تو تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ درست کر دے گا۔ ظاہر ہے جب تقوی اختیار کرو گے تو اعمال میں درستگی پیدا ہوگی، اللہ سے ڈرو گے تو اعمال میں درستگی پیدا ہوگی، اللہ سے نہیں ڈرو گے تو پھر آپ کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، آپ کو اثر ہی نہیں ہوگا۔ تو تقوی پیدا کرو گے، اللہ کو خوف پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، اور بہت بڑی کامیابی، ٹھیک ہے۔ یہ سورت احزاب آیت نمبر 71 ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ قرآن شریف کے مطابق جو مقصد نبی کا اور رسول کا ہوتا ہے وہی مقصد ایک مسلمان اور مومن کا ہوتا ہے۔ اسی طرز سے مومن اور مسلمان نے زندگی گزارنی ہے جس طرز سے اللہ کا رسول اور نبی زندگی گزارتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔